بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی مرد بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا عورت خود جا کر عدالت سے خلا لے لیتی ہے تو یاد رکھیے گا اس کے بعد ایسی قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ یہ دو کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا وہ مستقبل میں چاہے 15 سال گزر جائیں وہ شادی شدہ تصور ہوں گے، قانون کی نظر میں پھر بھی ان کی شادی ہی تصور ہوگی۔ اب کون سی ایسے معاملات ہیں جو کہ لوگ نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں یا جان بوجھ کر نہیں کرتے، تو یہ ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بڑی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن کا اس طرح کا کوئی سین چل رہا ہے، کوئی خلا کا معاملہ ہو چکی ہے یا خلا لینی ہے یا طلاق دے چکے ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے، تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے ایسی تمام قانونی پیچیدگیاں جو ہیں اس سے محفوظ رہیں۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک دوست میرے پاس تشریف لے آئے، میرے کلائنٹ تھے، انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ میں بڑے مسئلے میں ہوں، میری 15 سال پہلے جو بیوی خلا لے چکی ہے وہ آج بھی نادرہ کے ریکارڈ میں میری وائف ہے، میری بیوی ہے۔ تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں جی اب میرا وراثتی معاملات ہیں اور میرے بڑے سارے کافی مسائل تھے، تو میرا FRC نہیں تبدیل ہو رہا۔ حالانکہ انہوں نے بتایا کہ پہلے بھی انہیں یہ 2-4 دفعہ یہ چیزیں پتہ چلی تھیں کہ نادرہ میں ان کا ریکارڈ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ لیزی پن دکھایا، سستی کی، تو اس کی وجہ سے وہ اب جب ارجنسی تھی ایک کام میں تو انہیں پھر وہاں پہ ٹائم بھی لگا، وہاں پہ ان کو مطلب کہ پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ مسئلہ جب بھی ہوتا ہے تو یہ ایک معلوماتی ویڈیو اس لیے آپ دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی معاملہ جو ہے مستقبل میں نہ ہو۔ اگر کسی عورت نے خلا لی ہے یا کسی مرد نے طلاق دی ہے تو وہ یہ دو کام لازمی کریں، ادروائز اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا ویڈیو کے آخر میں کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے جو ہے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں بات کریں گے کہ اگر پہلے بات کر لیتے ہیں عدالتی خلا سے۔ عدالتی خلا لے لی کسی عورت نے، عورت گئی عدالت سے ڈگری، اس نے فیصلہ لیا خلا کا، اس نے خلا لے لی، ڈگری آ گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے جی، اس کو وہ عورتیں ایسا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر وہ عدالت کا فیصلہ گھر میں جا کے رکھ لیتی ہیں۔ اب جب وہ گھر میں آپ فیصلہ رکھ لیں گے تو پھر نہ تو نادرہ میں آپ کا ریکارڈ تبدیل ہوگا، نہ یونین کونسل میں آپ کا ریکارڈ کوئی آپ کا سرٹیفکیٹ ڈیورس کا آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے جو کہ آپ کی طلاق مؤثر ہو اس کو باقاعدہ طور پر لیگل ایک ویلیو دی جائے اور آپ اس میں باقاعدہ ایک آپ مطلب کہ قانونی طور پر محفوظ ہو جائیں مستقبل میں بھی۔ تو سب سے پہلے تو عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد اس کا آپ نے اپنے متعلقہ یونین کونسل میں جا کر درخواست دینی ہے، اپنے ڈیورس سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور وہ پھر یونین کونسل کے پروسیس کے مطابق وہ جو پروسیجر ہے اڈاپٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر جو ہے ایک باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں اس پروسیجر کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، بڑا ہی آسان پروسیجر ہے، اگر آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ 90 دن کے اندر وہ آپ کا سرٹیفکیٹ تیار ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب وہاں پہ ایک خلا کے فیصلے کے بعد جب آپ یونین کونسل میں رجوع کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں آپ اپنا سرٹیفکیٹ کے لیے، تو وہ 90 ڈیز کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نوٹسز کا، اس کے بعد آپ کو وہ خلا کی جو ہے سرٹیفکیٹ، وہ طلاق کا جو ایک سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد نے طلاق دینی ہے تو وہ پھر نوٹس جو ہیں اس کے بعد وہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں رجوع کرے گا۔ اسی طرح اس کا بھی جو ہے ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد اس کو بھی وہاں پہ جو ہے طلاق کا سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ اب یہ طلاق کا سرٹیفکیٹ دونوں کو جاری کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج یہاں تک کام جو تھا وہ پورا ہو گیا، اب یہ طلاق کے سرٹیفکیٹ ہم گھر جا کے رکھ دیں گے تو اب ہمارا جو ہے ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ پھر یہ غلطی کی جاتی ہے، آپ دونوں کو چاہیے، نادرہ کے اندر دونوں کو اپنے اپنے طور پر جانا پڑے گا، وہ سرٹیفکیٹ لے جانا پڑے گی اور وہاں پہ اپنا ریکارڈ جو ہے وہ اپڈیٹ کروانا پڑے گا۔ اب یہ ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے وہ اپنا کروا لیں یا میں بعد میں۔ جس کو بھی سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چاہیے کہ وہ نادرہ اپنے قریبی کسی بھی نادرہ رجسٹریشن سینٹر سے رجوع کرے، وہاں جا کر اپنا سرٹیفکیٹ جمع کروائے، اس کو سرٹیفکیٹ دکھا کر اپنا جو وہ ازدواجی حیثیت ہے اس کو تبدیل کروائے۔ اب وہاں پہ آپ کا جو شادی شدہ والا خانے میں جہاں پہ وہ بیوی آپ کی جو ہے درج ہے، آپ اس کو وہ سرٹیفکیٹ دکھا کر وہاں سے ختم کروائیں تاکہ مستقبل میں کسی قسم کا مسئلہ اور پریشانی نہ ہو، کیونکہ آپ مستقبل میں یا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ جب بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جاتے ہوئے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نادرہ کے ریکارڈ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نادرہ ہی آپ کی ایڈنٹی ہے، وہیں سے آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے پاسپورٹ آگے بنتے ہیں۔
تو وہ پھر جو ہے اسی طرح آپ کو مستقبل میں ایک اگر آپ کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور پھر پہلے آپ کو یہ ازدواجی حیثیت تبدیل کروانے کے لیے اتنا وقت درکار ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے تنازعات بڑھتے ہیں، پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لینے کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ آپ جا کے اپنا یونین کونسل کا سرٹیفکیٹ دکھا کے نادرا سے اپنا ازدواجی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کروائیں۔ وہاں پہ یہ باقاعدہ جب تبدیل ہو جائے گا تو پھر آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی قانونی پیچیدگی اس کا ایسا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس میں آپ کو بتاتا جاؤں، اگر کسی نے ایسا نہیں کروایا تو اسے فوراً جا کر کروا لینا چاہیے۔ اب اس کے آپ کو کیا نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں، کیا آپ کے سامنے قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ اب آپ ویزا پروسیس کر رہے ہیں، آپ پاسپورٹ رینیول کروا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب آپ کا ریکارڈ تو کیونکہ بیچ میں اب کھلا ہو گئی یا آپ کی طلاق ہو گئی تو وہ ریکارڈ تو چینج کروانا چاہیے تھا۔ اب وہ جو آپ کا ایک شادی شدہ والا یا وہ والا جو ازدواجی حیثیت ہے وہ آپ کی سیم ویسے کی ویسے ہے، لیکن اب آپ کیونکہ ایک سپریشن ہو چکی ہے تو وہ ریکارڈ آپ کا جب تک اپڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ کو ویزا پروسیس میں، آپ کو پاسپورٹ کے رینیول میں اور ان کے معاملات میں آپ کو ایک مسائل کا سامنا آ سکتا ہے، آپ کو قانونی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے لیے آپ کو پہلے یہ معاملات دیکھنے ہوں گے، ان کے آپ کو ازدواجی حیثیت تبدیل کروانی ہوگی، تب آپ کو کافی سارا وقت جو ہے وہ اس میں درکار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، آپ جب وراثتی معاملات خدا نخواستہ کو موت ہو جاتی ہے، موت تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان، کسی بھی شخص کی وفات کے بعد اگر یہ سٹیٹس تبدیل نہ کیا گیا ہوا پہلے جب یہ طلاق ہوئی یا سپریشن ہوئی یا عدالتی خلا کے ذریعے، تو اس کا آپ کی وراثتی جب جانشینی سرٹیفکیٹ آپ بنوانے جاتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس سے بھی بچاؤ کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وقتی فوراً جب بھی آپ کے پاس ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً جا کے اپنا جو ازدواجی حیثیت ہے اس کو تبدیل کروائیں، یونین کونسل سے سرٹیفکیٹ لیں اور نادرا میں جا کر اپنی ازدواجی حیثیت تبدیل کروائیں۔ اسی طرح آپ کے ساتھ ایف آر سی آپ نکلوانے جاتے ہیں تو ایف آر سی میں تو ظاہری بات ہے وہ بیوی والا خانہ جو ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کی بیوی زہر ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ جب نادرا کو بتاتے ہیں کہ جی میری تو طلاق ہو چکی ہے یا میں خلا لے چکی ہوں، تو نادرا کہتا ہے جی میرے پاس آپ کا ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، آپ مجھے اپنی خلا کی وہ فیصلے کی کاپی دیں، وہ سرٹیفکیٹ لے آئیں اور وہاں پہ اپنی ازدواجی حیثیت تبدیل کروائیں۔ تو یہ ایک ایسی ویڈیو تھی، میں نے سوچا اپنے دوستوں تک میں اس کو شیئر کروں، کیونکہ اگر یہ مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو یہ بعد میں اس کو جو ہے اس کے معاملے کو یہاں تک جو ہے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں قانونی، اور کوئی ایرجنسی میٹر جو ہوتا ہے اس میں بندہ لٹکا جاتا ہے۔ پھر ظاہری بات ہے پہلے اس معاملے کو بندہ سیدھا کرے پھر اگلا معاملہ، تو اسی طرح بندہ اپ ٹو ڈیٹ رہے، کیونکہ کوئی بھی کام ہو تو اس میں قانوناً جو ہے آپ کو ہر طرح سے آپ کا جو ہے معاملہ اس کو آپ کلیئر کریں تاکہ کسی قسم کی قانونی پیچیدگیوں کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہوئی ہوگی، بڑے سادہ اور عام الفاظ میں نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کر دے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ جتنے لوگوں کو اس کا مفاد ہوگا آپ کو ہمیں اجر ملتا رہے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔